سال نو شروع ہو رہا ہے، نیا سال۔ نئے سال کو ویلکم کرنے اور سیلیبریٹ کرنے کے جدا جدا طریقے ہوتے ہیں۔ ایک میڈیٹیشن کی شکل میں کہ ہم سوچیں، الگ الگ سوسائٹیز میں، الگ الگ کلچرز میں نئے سال کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پمپ اینڈ شو کے ساتھ اور شور و غوغا کے ساتھ۔ یہ اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ مگر جو اولیاء، صوفیاء اور صالحین ہیں، وہ جب نیا سال آتا ہے اور پچھلا سال ختم ہوتا ہے تو اس کو کسی اور طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسا کہ امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی سوچ یوں ہوتی ہے کہ جب نیا سال آتا ہے تو یہ بڑی مسرت، فرحت اور شادمانی کا ایونٹ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی عمر سے 1 سال کم ہو جاتا ہے، آپ خسارے میں چلے گئے ہیں۔ جوں اگلے سال یعنی مدت اور زمانہ بڑھتا ہے، ہم خسارے میں جاتے ہیں، یعنی ہماری عمر کا 1 سال کم ہو گیا۔ اب 1 سال کم ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر عمر کا جو حصہ گزر گیا، اگر ہم نے اس میں زیادہ کمائی نہیں کی آخرت کے لیے، جو اینڈ لیس لائف آنے والی ہے، ایور لاسٹنگ زندگی آنے والی ہے، اگر اس کے لیے ہم نے اسپریچولی ارن نہیں کیا تو وہ حصہ ہمارا لاس کا حصہ ہے۔ جس بزنس میں ارننگ زیادہ نہ ہو، بزنس کے اس حصے کو آپ کہتے ہیں کہ لاس ہوا۔ تو اگر ہم نے ارن زیادہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے جو حصہ زندگی کا گزرا وہ لاس میں گیا۔ تو 1 سال اور بڑھنے کا معنی یہ ہوا کہ لاس کا جو حصہ ہے وہ بڑھ گیا، اور اب باقی زندگی جو بچی، جس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، معلوم نہیں وہ کب ختم ہو جائے، مگر اتنی بات ڈیفینیٹ ہے کہ اس میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ اب وہ ارن کرنے کے لیے بقایا حصہ بچ گیا۔ اگر ہم سنور گئے، ہم نے اپنی لائف میں چینج پیدا کر لی، تو اب سوچ یہ ہے، کنٹمپلیٹ یوں کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے پر اور آخرت کے لیے بیٹر ارننگز کے لیے تیار ہو جائیں تو ہمارے پاس اب جو مہلت پہلے تھی اس سے 1 سال کم رہ گئی، تو ارننگز کے لیے ٹائم کم رہ گیا اور لاس کا عرصہ بڑھ گیا۔ یہ ایک نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا، کنٹمپلیٹ کرنے کی شکل میں، میڈیٹیٹ کرنے کی شکل میں، اپنے حوال پہ ریفلیکٹ کرنے کی شکل میں، سوچ بچار اور تفکر اور تدبر کی شکل میں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اولیاء کرام تو یوں کہا کرتے تھے کہ اگر 1 ساتھ بھی گزر جائے اور آپ اس میں ارن نہیں کر سکے تو وہ بھی ایک لاس ہے، کہ زندگی سے وہ ایک لمحہ نکل گیا۔ اور یہی فلسفی سورہ والعصر میں ہے۔ ہم نے کبھی اس بات پہ نہیں سوچا کہ زمانے کی قسم کھا کے اللہ رب العزت نے انسان کے خسارے میں ہونے کی بات کر دی ہے۔ اب 2 چیزوں میں جوڑ کیا ہے؟ ہم نے عام طور پہ اس پہ غور کبھی نہیں کیا۔ زمانے کا اور انسان کے خسارے میں ہونے کا آخر کوئی ربط تو ہوگا نا، کوئی مانوی ربط ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، تو زمانے کی قسم کھا دی، عمر رواں کی قسم کھا دی، اور ساتھ کہہ دیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ انسان لاس میں ہے۔ اب کیوں زمانے کی قسم؟ تو اس زمانے کا لنک انسان کے خسارے میں ہونے سے کیا ہے؟ وہ یہی نقطہ ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا۔ رب کائنات فرماتا ہے زمانے کی قسم، یعنی بندے کو کنٹمپلیٹ کرنے کی اور اس بات پہ ریفلیکٹ کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اس زمانے کا جو تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، اس کی جو روانی ہے، اس کا آگے گزرتے چلے جانا، اس پر غور کرے انسان۔ اس زمانے کی روانی کی قسم ہے کہ تو خسارے میں چلا گیا۔ زمانہ تو رواں ہے مگر تیری عمر پیچھے اب عمر رفتہ بن گئی۔ زمانہ آگے جا رہا ہے، عمر رفتہ بن گئی، وہ پیچھے چلی گئی، اور آگے جو بچا وہ تھوڑا بچ گیا۔
جب تھوڑا بچ جائے تو اس کو خسارہ کہتے ہیں، جب تھوڑا بچ جائے تو خسارہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی امر کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ انسان خسارے میں ہے ایز اے ہول۔ پھر اس میں ایکسیپشن کریٹ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جن کی زندگی 4 ستونوں پر قائم ہو، وہ خسارے میں نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو لاس سے بچا لیا اور وہ بینیفٹ میں رہے، فائدے میں رہے، جن کی زندگی 4 پلرز پہ قائم ہے۔ وہ کون سے 4 مین پلرز ہیں جو انسان کو خسارے سے بچاتے ہیں، یا جن کی زندگی میں 4 مؤثر ایفیکٹو فیکٹرز ہیں، ڈیسائسو فیکٹرز ہیں، جن کی زندگی ان ڈیسائسو فورسز کے ساتھ ایوالو ہوئی اور ریوالو کرتی ہے، وہ خسارے سے بچتے ہیں۔ ان میں پہلا ایمان، کہ دیکھنا یہ ہے کہ بندے تو نے یہ جو زمانہ گزرا اس میں ایمان کو کتنا مضبوط کیا۔ والعصر، جو قسم کھائی ہے زمانے کی کہ زمانے کو ایک آئینہ بنا کے دیکھ اور اس کے اندر جھانک اور دیکھ کہ اس زمانے میں جو تم نے گزارا ہے تو نے ایمان کو کتنا مضبوط کیا۔ وعمل الصالحات، تو نے اعمال صالحہ جو پائس ڈیڈز ہیں، ایکٹس آف رائچسنس ہیں، وہ کتنے گین کیے۔ اعمال صالحہ، کمائی نیک اعمال کی کتنی کی۔ وتواصوا بالحق، تم نے حق بات کی نصیحت کتنی کی۔ اور نصیحت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کو نصیحت کرنا، ہم نے غلطی سے نصیحت کا معنی یہ بنا لیا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ جب وصیت اور نصیحت کی بات کرتے تو فرماتے اوصی نفسی و انفسکم، اور آج بھی خطبہ جب دیتے ہیں تو یہی کلمہ دہراتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں پہلے اپنی جان کو، خود کو، اور پھر دوسروں کو۔ تو نے اپنے آپ کو حق کی کتنی نصیحت دی، کتنی ایڈوائس کی۔ اور نصیحت ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے، اور جب دوسروں کو کتنا حق سمجھایا، خود اپنے آپ کو اور دوسروں تک حق کتنا پہنچایا، حق پر عمل کتنا کیا۔ وتواصوا بالصبر، اور اگر مشکلات آئیں تو نے صبر اور استقامت کتنا اپنایا۔ اگر یہ 4 ایکٹیو، ایفیکٹو، ایفیکیشس، ڈیسائسو فورسز ہیں، اگر زندگی ان کے ساتھ چل رہی ہو، ان 4 پہیوں کے ساتھ چل رہی ہو زندگی کی گاڑی، تو فرمایا پھر ایسے لوگ خسارے میں نہیں۔ جن کی زندگی کی گاڑی ان 4 پہیوں کے ساتھ چل رہی ہو، ایمان، عمل صالح، نصیحت اور صبر و استقامت، ان 4 ویلز کے ساتھ چل رہی ہو، 4 ویلز ڈرائیو اس کی اگر ہے تو پھر وہ گاڑی والا خسارے میں نہیں ہے، وہ اچھا ڈرائیور ہے۔ اور جس کے پاس یہ 4 ویلز نہیں ہیں، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کی لائف کا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ اس ایکسیڈنٹ کا انجام کیا ہوگا، وہ بچے گا نہیں بچے گا۔ یہ رات جو نیو ایئر ایو ہے وہ ہمیں کنٹمپلیشن کی صورت میں سیلیبریٹ